اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ صبح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے، تو ہم کمیون کے الیکشن پر بھی بات کریں گے، آنے والا جو الیکشن ہے 18 نومبر کا، اور ہم نے بتایا بھی تھا کس کس کمیون سے ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ کوپن ہیگن ڈینمارک، کوپن ہیگن اور فریڈرکسبرگ ویسٹربو گیٹ کی سڑک کے ایک طرف پاؤں ایک طرف رکھیں اور دوسرا پاؤں دوسری طرف رکھیں، ایک طرف کوپن ہیگن آ جاتا ہے اور دوسری طرف فریڈرکسبرگ آ جاتا ہے۔ اور اس پر جو ہے کوپن ہیگن کمیون میں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ غائب بات کرتے رہتے ہیں، تو فریڈرکسبرگ بھی ہمارے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے۔ آپ بالکل جسے کہتے ہیں آپ کے قدم کے فاصلے پر ہے، جسے فوس گنگا کہتے ہیں، فٹ پاتھ کراس کریں تو آپ کو جو ہے دوسرا فریڈرکسبرگ مل جاتا ہے۔ تو فریڈرکسبرگ کمیون سے پاکستانی نژاد ڈینش بائی برتھ یا ڈنمارک میں وہ پیدا ہوئے یا پاکستان سے آئے، آج یہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ یہیں ان کی پیدائش ہے، پاکستان کی پیدائش ہے، وہ ڈینش ہیں، اپنے سٹائل سے کام کرتے ہیں اور ہر بار جو ہے الیکشن جیت جاتے ہیں اور اچھی خاصی ووٹیں ان کو مل جاتی ہیں اور ان کو کمیٹیاں بھی ملتی ہیں اور اپنا خاموشی سے وہ کام کرتے رہتے ہیں، نہ کسی کو تنگ کرتے ہیں نہ ان کو کوئی تنگ کرتا ہے۔ ان کی اپنی سیاست ہے، اپنا ان کا انداز ہے، وہ اپنے انداز سے سیاست کرتے ہیں اور یہاں ڈنمارک کی اور کمیون کی سیاست کرتے ہیں۔ میری مراد ہے رحمان جو ہیں وہ کنزرویٹو پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ تو رحمان، آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں رحمان آپ سے کہوں گا کہ آپ ایک بار اپنا خود تعارف کرائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام فیصل ہے اور میں فیصل الرحمان میرا نام ہے، اور میں فریڈرکسبرگ میں کینڈیڈیٹ ہوں، اور میں ویسے الیکٹڈ بھی ہوں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں سٹی کاؤنسل ممبر، اور پہلی مرتبہ میں الیکٹ ہوا تھا 13 میں۔ اور مجھے ویسے آپ نے بہت اچھی بات کی، کافی یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ رزلٹس آئیں، یہ نہیں ہے کہ ڈرامہ بنے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے ہے نا بہت اچھی سی میٹنگ رہی ہے۔ فنیل تپیت پیٹلس ملا، پتہ نہیں آپ جانتے ہیں یا نہیں، میں ان سے ملنا موقع ملا مجھے اور بہت ہی اچھا لگا مجھے۔ ان کے کام سے بہت متاثر ہوں۔ وہ فیملیز اور خواتین کی مدد کرتے ہیں اور کمیونٹی کو مضبوط بناتی ہیں۔ اور میں سیاست میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اپنے شہر سے بہت محبت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسی جگہ بنے جہاں بچے اور خاندان خوشحال ہوں اور سب لوگ اپنے آپ کو کمیونٹی کا حصہ سمجھے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ فیصل، آپ کو 12-13 سال ہو گئے، آپ جی فریڈرکسبرگ جی کمیون میں ہیں اور آپ ہمیشہ الیکشن جیت جاتے ہیں۔ آپ کا ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ پچھلے دنوں بھی آپ کو بابا تنظیم ہے یا کون سی تنظیم ہے اس پہ آپ ڈیبیٹ پہ گئے ہوئے ہیں، اور جی آپ اپنی کمپین بھی کرتے رہتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، سائیکل پر بھی کرتے رہتے ہیں، آپ نے وہ ریکلیم بھی بنایا ہوتا ہے، تو یہ بہت زیادہ آپ محنت کرتے ہیں اور آپ جیت بھی جاتے ہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی اس ڈیبیٹ میں آپ نے کیا حاصل کیا، کیا نئی چیز آپ کو ملی اور کیا نئی چیز کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میں بہت بہت شکریہ، آپ نے بلایا مجھے۔ میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہم ایک اس کمیونٹی کا حصہ سمجھے، جو خاص طور پہ آنے والی نسل سے ایسا جو نوجوان ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کو تعلیم حاصل کریں۔ اور میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس ریڈیو پروگرام میں آنے سے پہلے میری امی سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ فیصل بیٹے سنو، جو بھی کہو گے، جو بھی وعدہ کرو گے، اس کو آپ ضرور اس کو ہال کرنا۔ سب سے ویکتی بات یہ ہے کہ جو لفٹر آیا، جو بات آپ پرومس کرو گے وہ اسی پہ آپ ڈلیور کریں گے۔ اور یہی میں سوچ رہا ہوں، 12 سال سے میں کر رہا ہوں کہ خاص طور پہ بچے ہیں ان کے جو ہے نا اسکول میں اچھے حالات ہوں، جیسے کہتے ہیں پیڈاگوگ سے لے کے اسکول تک۔ فیصل، آپ بشک جو ہے نا بات کر سکتے ہیں، ڈینش میں بھی مکس کر کے جی بات جی جی، کر سکتے ہیں، انگلش میں کہا، اسی میں لیے ہم نے اس کا نام رکھا ہوا آپ کی آواز، یور وائس، کوئی کسی بھی وائس میں آدمی بول سکتا ہے۔ جی جی، jeg اور så tak, یا ja. Jamen, jeg har jo det var meget vigtigt for mig lige at have en indflyvning på Urdu, og så vil jeg bare sige, at jeg arbejder benhårdt med at levere resultater. Jeg er sociolog for universitetet og har, hvad skal man sige, fokus på forskning, men også på det her med at skabe resultater. Og jeg arbejder meget for at bekæmpe diskrimination og mobning og hate crime. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Diskrimination i skolen. Hvis man som barn oplever diskrimination i skolen,
så har man nogle gange dårligere trivsel og dårligere læring. Og det påvirker ens muligheder for at klare sig godt i livet. Så det betyder rigtig meget for mig. Men jeg har været med til mange ting i byen. Altså, også dengang Frederiksberg var Danmarks bedste by, altså med de mest tilfredse borgere. Det har vi ikke længere. Der er kommet en ny borgmester, og vi er faktisk den kommune i landet, der har den laveste tilfredshed blandt ældre. Så vi er den kommune, der dumper i ældrepleje, og det mener jeg ikke er rimeligt. Vi skal tilbage til at have en ældrepleje. Dem, der har bygget samfundet op, den skal tilbage over gennemsnittet, landsgennemsnittet. तो ये है hjemmehjælp की बातें हो रही हैं कि hjemmehjælp मैं चाहता हूँ कि वो दोबारा बेहतर हो जाए. जिन्होंने इस सोसाइटी को बनाया है उनको खिदमत और सर्विस की जरूरत है. फैसल, आप हमेशा डिबेट में आए, जब भी इलेक्शन आए, कम्यून के इलेक्शन आए, जितने भी आपने इलेक्शन लड़े, आपने अदर आपकी आवाज़ पर आए, डिबेट भी किया. जी, आपका इस इलेक्शन का पहला इंट्रोडक्शन का इंट्रोड्यूस हो रहे हैं आपका प्रोग्राम था. वैसे तो आप जानी पहचानी शख्सियत हैं, जाते भी रहती हैं, बोलते भी रहते हैं, लेकिन ये आपका वो जिसे कहते हैं स्टार्ट अप प्रोग्राम था जो है. तो इंशाल्लाह आप अगला प्रोग्राम जब करेंगे तो बाकी आपके कोलीग भी आपके साथ होंगे, हमेशा की तरह हम डिबेट करेंगे और खुलकर बातें करेंगे. वैसे जब आपको लोग मिलते हैं, अपने लोग मिलते हैं, और आपको पता भी, सबको पता है कि जी वो जब बात करते हैं कहते हैं जी मैंने कहा जी फ्रेडरिक्सबर्ग कोपेनहेगन में खड़े हों तो आप फ्रेडरिक्सबर्ग में खड़े होते हैं, बस आपने एक पाँव ही उठाना है, इधर से उधर करना है. तो इस तरह कोई मुश्किल काम नहीं है. तो फैसल ये भी बताएं और आपकी पार्टी में बताएं, आपका हल्का कहाँ तक आपको लगता है कि जो आपको वोट दें वो कहाँ तक जो है वो आपको वोट दे सकते. ऐसा ये जो है आप दोबारा से रिपीट करें. ये जो आपका हल्का है फ्रेडरिक्सबर्ग का, और साथ ही कम्यून बिल्कुल कोपेनहेगन जुड़ा हुआ है, तो बाद दफा लोगों को बैलेंस नहीं होता कि हम वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या कहाँ तक जो इलाका लगता है फ्रेडरिक्सबर्ग का जहाँ तक आपको वोट दे सकते हैं. Ja, vi hedder postnummer dæk sektor insan, ikke? Altså fra 1800 til 2000. Det er Frederiksberg. और जो लोग फ्रेक्सबर्ग में रहते हैं वो काफ़ी सालों से रहते हैं, वो तो उनको पता है कि फ्रेक्सबर्ग में रहते हैं. यहाँ ग्राफिटी कम है, यहाँ tryghed ज़्यादा है, यहाँ वैसे दरख्तें हैं, पौधे हैं, ऐसा mere natur. तो जो फ्रेक्सबर्ग में रहते हैं वो तो उनको तो मालूम है कि फ्रेक्सबर्ग में रहते हैं. वो जब मैं मिलता हूँ उनसे तो वो बहुत फख्र से कहते हैं, फैसल बेटे हम जैसे जब नेशनल इलेक्शन folketingsvalg है तो हम वोट कोई और पार्टी भी डालते हैं, लेकिन जब kommunal valg है तो हम कंजर्वेटिव को देते हैं. इसलिए फ्रेक्सबर्ग में वो 100 साल से ज़्यादा बहुत ही अच्छा कर रहे हैं. और उन्होंने जैसे मैं अगली बार मैं इंशाल्लाह बात करूंगा इंटीग्रेशंसråd, वो काफ़ी सालों से आया है लेकिन उन्होंने बंद किया है. जो नई सोशल डेमोक्रेट्स जो आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो दोबारा आए, कोई किसी फॉर्म का काउंसिल. इसलिए जब अब हमारे हालात हैं कम्युनल bestyrelse में, सिटी काउंसिल में एल्ड्रा के बारे में, तो वो सीनियर råd, ældreråd को देते हैं. अगर कोई हैंडीकैप का वो है इशू तो वो हैंडीकैप råd से पूछते हैं. अगर कोई नौजवानों का है तो वो unge råd से पूछते हैं, वगैरह वगैरह. लेकिन इंटीग्रेशंसråd नहीं रहा. तो ये काफ़ी लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं ये प्रॉब्लम है, हमें कोई फोरम चाहिए जहां हम हमारी आवाज़ भी सुनाए दें. फैसल, इस वक्त अगर आपसे पूछा जाए आपकी पार्टी के, कंजर्वेटिव पार्टी के, कि ये काफ़ी अमीर कम्यून है, काफ़ी अमीर लोग इसमें आते हैं, लेकिन आप तो आम से शहरी हैं जो है, लेकिन आपकी पार्टी बड़ी जो अमीर है, बड़े अमीर लोग हैं इसमें, तो इस वक्त आप टोटल कितने इस वक्त सिटी काउंसिल में बैठे हुए हैं? Jamen, vi fik 40,3% af stemmerne. 40% से ज़्यादा वोट्स मिले थे हमें. तो वो हमारे 13 सीट्स थे, 29 में से 13 प्लेसेस. तो वो एक तो moderat गए og एक दूसरे पार्टी में गए, लेकिन 11 pladser har vi. 11 pladser ud af 29. Så det er meget tydeligt, at folk er glade. लोग काफ़ी वोट डालते हैं, वो खुश हो के कि ये काम अच्छा कर रहे हैं. तो ये सिंपल सा है. ये जो आप कह रहे हैं वो नेशनल लेवल की बात है कि अमीर लोग, लेकिन यहाँ फ्रेक्सबर्ग में हम एक folkeparti ज़्यादा है,
تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہاں ویسے کوئی بھی du behøver ikke at være velstillet eller rig eller have hus for at stemme konservativt på Frederiksberg. Så یہ folkeparti ہے اس میں, یہ میں کہوں گا. چلیں فیصل، یہ آپ کو انشاءاللہ اس پر کھل کر جب بات کریں گے ساری چیزوں پر جی تفصیل سے بات کریں گے اور آپ سے ہمارا رابطہ بھی رہے گا. تو فیصل اگلی دفعہ ہم اگر ڈیبیٹ کرائیں تو آپ ڈیبیٹ میں شامل ہونا چاہیں گے؟ بالکل بالکل. اور میں خاص طور پہ میں خاص طور پہ جو لوکل پرابلمس ہیں، ایشوز ہیں، جو ان میں اس میں زیادہ توجہ دیتا ہوں. جو نیشنل لیول پہ چیزیں ہیں جو ہم نہیں کچھ کر سکتے، وہ Christiansborg med ہوتا ہے. Så det er meget vigtigt for mig, at den debat, den skal være, den skal handle om tryghed. مثلاً اگر آپ اور فیصل دوسرا ٹریفک. جو اب میں آپ جی سے جاننا چاہوں گا، یہ کیا جی کمیون ساری کمیونز ہوتی ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ فرڈسبیا کمیون میں کافی سہولیات ہیں. کمیون میں دیکھیں آپ بچوں کے اسکولوں کی بات کریں جی اور جی لوکل پارکنگ کی بات کریں، جی اور جی آنے بالکل. والا وقت جو نظر آ رہا ہے الیکٹرک گاڑیوں کی ہر جگہ جگہ پارکنگ بنی گئی ہے، لیکن فرڈسبیا میں پھر بھی کسی جگہ 2 گھنٹے فری ہے. کافی جگہوں پہ پارکنگ جو فری ہوتی ہے، جو کہ کوپن ایگر میں نہیں ہے یا دوسری کمیونوں میں ہوگی، چونکہ کوپن ایگر اور فرڈسبیا جڑے ہوئے ہیں، لیکن دونوں Ja. کے جو ہے وہ اپنے اپنے جو ہیں وہ رولز ہیں. کیا بات ہے یہ؟ Jamen, یہ 2 timers gratis parkering, جو آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو نئے آئے ہیں میئر، انہوں نے یہ ہٹایا ہوا ہے 2 گھنٹے. اب بالکل وہ بھی کوپن ہیگن کی طرح بن رہا ہے. تو میں یہ نہیں چاہتا نا کہ، لیکن کافی فرق ہیں اس میں جو پارکنگ کا ہے. لیکن کافی جو پارٹیز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ گاڑیاں شہر سے باہر نکلیں. جیسے وہ نیا میئر ہے اور سوشل ڈیموکریٹ، مختلف پارٹیز جو ہیں وہ جس پہ وہ ڈپینڈنٹ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ گاڑیاں جیسے ایس ایف اور اینس لسٹن، وہ چاہتے ہیں کہ گاڑیاں شہر سے باہر نکلیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو گاڑیاں ہیں نا، وہ بھی ایک حصہ ہے شہر کا، جیسے سائیکلیں ہیں وغیرہ. تو یہ بہت ضروری ہے فیملیوں کے لیے جن کے پاس گاڑی ہے کہ پارکنگ ملے. لیکن یہ تو بس ایک بات ہے. چلیں فیصل، آپ کا بہت شکریہ. آخر میں آپ کے پاس جتنا مرضی ٹائم ہے، آپ بشک ڈینش میں اپنا میسج دے سکتے. Jamen, tusind tak. Jeg er rigtig, rigtig glad for at blive inviteret. Det er en stor ære. Jeg gør mig umage for også at tale urdu. Det er ikke altid, det lykkedes godt, men jeg har hjertet med mig. Jeg taler ordentligt til folk, jeg møder. Jeg tror på, at politik, det bliver bedst med samarbejde. Og jeg tror på, at det er bedre, at vi finder løsninger og skaber service for borgerne, frem for at skændes. Jeg tror ikke på, at det er bedst for borgerne, hvis politikerne skændes hele tiden. Så jeg kæmper for børnene, jeg kæmper for de ældre. Jeg kæmper også for, at vi har en grøn by med træer, mange træer, som vi har på Frederiksberg. Det er ikke tilfældigt. Det giver tryghed. Og så skal vi ikke have graffiti i vores by. Det er heller ikke godt. Men og så kan vi også godt lide, at vi har en effektiv kommune. Det plejer vi at have med høj service. Og jeg håber, at folk vil lytte næste gang også. فیصل، آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو اپنی ماں باپ کی دعائیں، بہن بھائیوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. فیصل، کوئی آپ ہمیں کوئی گائیڈ لائن دینا چاہیں، کوئی نصیحت کرنا چاہیں، اور ہمارا میڈیا آپ کو کیسے لگتا ہے؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کو بہت عزت کرتا ہوں کہ آپ اتنے سالوں سے اپنا جو انگیجمنٹ ہے، اپنی جو engagement og ildsjæl, den vi kalder den ildsjæl, det har jeg meget stor respekt for. Det er en mangelvare i vores samfund. اس سوسائٹی میں بہت ضروری آواز ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ fremtid med قائم ہو. Så jeg bakker fuldstændig op om jeres projekt. Tusind tak for den forskel, I gør. بہت شکریہ فیصل، آپ کا چھک. سامعین ناظرین، یہ تھے فیصل رحمان جنہیں آپ سن رہے تھے. انہوں نے جو آپ نے پوچھا انہوں نے بتایا. یہ چونکہ انٹروڈکشن کا پروگرام تھا، پہلا ان کا الیکشن کا پروگرام ہے، تو انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں یہ ہمارے ساتھ آیا کریں گے، بتایا کریں گے. اور ڈیبیٹس پروگرام بھی آئیں گے، مکس ڈیبیٹ ہوا کرے گی، اور زیادہ تر جو ہے وہ ڈینش میں ہی ڈیبیٹ ہوگی. ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ہم کرتے رہیں گے تاکہ سب کو، جن کو نہیں سمجھ آ رہا ان کو سمجھ لگ جائے. انہوں نے بتایا اپنی کمیون کے طرف بتایا، انہوں نے جو سوشل کام ہے انہوں نے اس کے متعلق بتایا.
تو وہ محنت کر رہے ہیں، اپنے حصے کی محنت کر رہی ہے. سامعین آنے والے دیکھیں، ووٹ آپ کا ہے، آپ کم از کم ووٹ ہر حالت میں ڈالیں. جہاں آپ کا دل کرتا ہے ووٹ ڈالیں، لیکن بات ووٹ ڈالنے کی ہے کہ جب تک آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو جمہوری ملک میں رہتے ہیں، تو اس ملک میں آپ اگر مطالبات کرتے ہیں ووٹ نہیں ڈالتے تو پھر میرے خیال ہے ہمیں مطالبات بھی سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے. جب ہم ووٹ نہیں ڈالتے تو پھر ہمارے مطالبات کس بات کے؟ آپ ووٹ ڈالیں، آپ اپنا مطالبہ کر سکتے ہیں، اپنے کینڈیڈیٹ سے مطالبہ کر سکتے ہیں. ہم نے آپ کو ووٹ دیا، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. سامعین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.